بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، کل پرسوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کوٹ ادو میں، جو کہ جنوبی پنجاب کا ایک جو ہے وہ شہر ہے کوٹ ادو، جہاں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک خوشیوں والا گھر غم میں تبدیل ہو گیا۔ تو افسوس اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ حکومتی مشینری بھی ان کے کام نہ آئی، ان کو ریسکیو تک نہ کیا۔ یہ بہت دکھ اور افسوس اور یہ ایک غم جو ہے نا، وہ ساری زندگی ان کے لوحقین کے ساتھ ساتھ وسیب کے لوگوں کو بھی رہے گا کہ وسیب کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا ریاست کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے۔ یہ جو حکومت پنجاب راگ الاپتی رہتی ہے نا کہ ہم نے جی وہ یہ کر دیا، لاہور میٹرو، یہ دکھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ لاہور کو آپ میٹرو دے رہے ہیں۔ لاہور کیا پنجاب کے باقی شہر نہیں ہے؟ صرف لاہور ہی پنجاب میں آتا ہے؟ لاہور ہی صرف پنجاب ہے؟ لاہور میں آپ میٹرو دیتے ہیں، لاہور میں آپ جو ہے وہ ہر طرح کی، جب گرمی ہو حبس ہو تو آپ پکھے چلا رہے ہوتے ہیں، پانی رش کرنے والی ہیں، صفائی گارڈین بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو۔ لیکن جب باقی علاقے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ میرے وسیب کی پسماندگی میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر۔ اچھا، اس کے اوپر نا اپنا رؤف کلاسرا صاحب نے بھی بات کی ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ ضلع مظفر گڑھ کی حدود میں شادی سے لوٹنے والے خاندان کو 2 دن پہلے یہ حادثہ ہوا، جس میں 12 مرد اور خواتین اور بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ نہ ڈپٹی کمشنر پہنچا، نہ کمشنر پنجاب حکومت پر، نہ نیوی کے غوطہ خور، اور نہ صرف عام جو ہے وہ کچھ اور پہنچے۔ یہاں صرف عام لوگوں کے دل میں اپنے جیسوں کے لیے درد ہے، جو ایک دوسرے کو رسے باندھ کر لاشیں تلاش کر رہے ہیں، اور یہ مریم صاحبہ کا پنجاب حکومت ہے۔ اور بھائی رؤف کلاسرا صاحب، آپ جو مرضی کہہ لیں، اس حکومت نے جو ہے نا وہ وسیب کو ہمیشہ دکھ تکلیف ہی دی ہے۔ اب دیکھیں، اگر اس وقت بر وقت جو ہے وہ ریسکیو کر لیا جاتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن نہیں پہنچے۔ وہاں بھی وہ خواتین و لوگوں نے رسے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی جو ہے وہ سر کے دوپٹوں سے جو ہے وہ اپنے پیاروں کو بچانے کی کوششیں کی۔ تو پھر بتائیں، یہ ناروا سلوک نہیں ہے؟ کیا یہ دکھ نہیں ہے؟ کیا افسوس نہیں ہوگا اس قوم کو، اس وسیب کے لوگوں کو کہ یار یہ وہ وسیب ہے جس نے جب پاکستان بنا تو اس وسیب نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لوگوں کو جب تنخواہیں نہیں تھیں تب تنخواہیں کا پیسے اس وسیب کی حکومت، اس ٹائم کی ریاست بہاولپور نے ادا کی، اور پھر پاکستان میں جو ہے وہ خود کو منجمد کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا۔ آج اسی وسیب کے لوگوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، تو یہ دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے۔ لاہور صرف، میں جب تخت لاہور کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لاہور کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ میں لاہور میں بیٹھے حکمران خاندان کو کہتا ہوں کہ کم از کم اور نہیں تو انسانیت کا درد ہی رکھ لیں سینے میں۔ یہ جو تعصب پرستی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب یہ لوگ اپنا حق مانگتے ہیں، اپنا صوبہ مانگتے ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ پنجاب کے ٹکڑے کرنے کی سازش ہے جی۔ تو پھر بتائیں نا، اب یہ لوگ کیا مریں؟ یہ کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا وسیب کے لوگ جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ ایسے ہی مرتے رہیں گے، کبھی سیلاب میں، کبھی قحط سالی میں۔ سیلاب آئے تو میرے وسیب کے لوگ ڈوب جائیں، قحط سالی ہے تو بھوکے مریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے جو ہے وہ سر پہ دشت شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب حکومت آج کتنا دن ہو چکے ہیں کہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ابھی تک لاشیں ڈھونڈ لیں لوگ اپنی مدتاب کے تحت۔ کیا پاکستان میں صرف اور صرف جو ہے وہ حق جو ہے وہ میٹرو بسیں، جنگلے والی بسیں، الیکٹرک بسیں، ان کا حق صرف اور صرف کیا لاہور کے لوگوں کے لیے؟ یہ جو لاہور کو آپ نے روشنیوں کا شہر بنایا ہوا ہے، پورے پنجاب کا ٹیکس کا جو بجٹ ہے وہ لاہور پہ لگا کے، کیا صرف لاہور ہی پنجاب ہے؟ تو اس کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لیں، یہ تعصب پرستی کو چھوڑیں۔ پاکستان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سریکی وسیب کے لوگ اپنا علیحدہ صوبہ نہ لیں تو ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ انہیں جو ہے وہ کمتری محسوس نہ ہو۔ اچھا جی، اب دیکھیں سندھ کا، اب المیہ دیکھیں، سندھ کی جو ہے نا وہ آپ
اب میں کیا کہوں کہ سابق وزیر اعلیٰ کیمری شاہ کی بیٹی نگہت شاہ ریٹائرمنٹ کے محض صرف ایک روز دوبارہ پروفیسر مقرر ہو گئی جی. اب دیکھیں سندھ میں جو ہے وہ کوئی ایسا اہل شخص نہیں ہے جو سرداری خاندان یا ان کے چیلوں کے جو چیلے ہیں ان کے خاندان سے اوپر آ سکے. اب یہ خاتون ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی, بھائی جا اپنے گھر جا کے بیٹھ, آپ آ کے مسلط ہو گئی ہیں قوم کے اوپر. پھر سندھ کی تعلیم آپ کے سامنے, پھر سندھ کی تعلیم کا جو ہے وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سندھ کی تعلیم کا ان لوگوں نے. اب سابق وزیر اعلیٰ سندھ کیمری شاہ کی صاحبزادی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نگہت شاہ کو ریٹائرمنٹ ہونے سے محض ایک روز قبل صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں 3 برس کے لیے پروفیسر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. اس سلسلے میں سیکٹری بورڈ جو ہے نا وہ جامعات عباس بلوچ نے جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. اور تاہم دلچسپ امر یہ ہے کہ سید جو ہے نا وہ اکثر کی یہ مکمل رپورٹ ہے جی. اندازہ کریں آپ, یہ حالات ہیں سندھ کی, اور جس کابینہ نے جو ہے وہ منظوری دی انہیں ڈوب کے مار جانا چاہیے. شرم نہیں آئی ان لوگوں کو کہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے کی بجائے شاہ صاحب کی جو ہے وہ بچوں کو آپ نواز رہے ہیں؟ شرم نہیں آئی؟ ڈوب کے نہیں مرے ایسا فیصلہ کرتے ہوئے؟ ہاتھ نہیں کانپے آپ لوگوں کے؟ میں تو بس یہی کہوں گا. اچھا جی, اپنا اینکر شاہزیب خانزادہ, اچھا انہوں نے کہا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے تھانوں میں خواتین کی جو عزت کو یقینی بنانے کے لیے غروب آفتاب کے بعد ان کی پولیس اسٹیشن میں داخلے پر پابندی لگا دی. یہ اقدام جو ہے نا وہ خود واضح کرتا ہے کہ ڈی جی ہی آپریشن لاہور فیصل کامران جو ہے نا وہ اپنی ہی پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. غروب آفتاب کے بعد خواتین پولیس کے ہاتھوں تھانوں میں محفوظ نہیں ہیں. خواتین کو محفوظ کرنے کے اقدامات کرنے کے بجائے ان کے تھانوں میں نہ آنے کے اقدامات کر دیے گئے. اب اندازہ کریں آپ, یہ حالات ہیں. بھائی خواتین تو ریڈ لائن تھی نا ہماری وزیر اعلیٰ کی, انہی خواتین کو جو ہے وہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں انہی تھانوں میں, ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ کل پرسوں 2 دن پہلے جو ہے 2 خواتین جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی تھانے میں. حالانکہ ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھی. اور اس سے پہلے ایک معذور خاتون کے ساتھ جو کیا گیا میں دہرانا نہیں چاہتا. کیا ان پولیس والوں کو جو ہے وہ سی سی ڈی کے ہاتھوں ماورا عدالت کو انہیں چھڑانے نہیں آیا؟ کیا ان کے پیری پیارے جو ہیں وہ انہیں چھڑانے کے لیے نہیں آئے؟ اب میں اور کیا کہوں, تو میں یہی کہوں گا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھے ایسے واقعات. اور یہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے لاہور فیصل کامران, اس کے اوپر تو میں خود عدم اعتماد کرتا ہوں. میں تو ثانیہ بھاٹی کیٹ کے وقت بھی کہتا تھا کہ اب اس کا جو ہے وہ جو اس نے اس کے بعد اسحاق ڈار والے نواسے کے معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اب پولیس سسٹم جو ہے اس کو کبھی بھی یہ درست سمت پہ نہیں لے جا سکتے, کبھی بھی یہ پولیس کو بہتر نہیں بنائیں گے. اچھا جب سے یہ لاہور آئے نا, آپ کو ایسے واقعات آئے روز دیکھنے کو ملیں گے. یہ جو فیصل کامران ہے, اس سے پہلے میں نے نہیں کوئی سنا, کوئی چیدہ ایسا ہوگا. اب تو آئے روز اس طرح کے حالات واقعات آپ سن رہے ہوں گے. تو میں تو اس کے اوپر عدم اعتماد کرتا ہوں, باقی مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آج سے 2 دن پہلے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جہاں ایک خاتون نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی اور ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں جو بندہ رشوت دیتا ہے اس کے جہاز میں سوار کروا دیا جاتا ہے, جو رشوت نہیں دیتا اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. میں ایس ایچ او کی بیٹی ہوں, میرے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہ کرے. اور سونے پہ سواگت دیکھیں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایف آئی اے اہلکاروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے اور ہراساں کرنے پر خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ آپ مقدمہ کرنے سے پہلے تحقیقات کرتے, دیکھتے کہ کون غلط ہے. اگر ایف آئی اے والے لوگ غلط ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ کریں. اگر وہ خاتون نے بلا وجہ یہ بات کی ہے
بلا وجہ جو ہے وہ خاتون نے شور شرابہ کیا تو پھر اس کے خلاف مقدمہ بنتا تھا. لیکن یہ تو عجیب ہی رسم ہے کہ آواز اٹھانے والا یا تو غدار ہے یا پھر اس کے خلاف جی مقدمہ درج کرو اور پھر پکا لگا دو اس کے اوپر. تو اب میں ایف آئی اے کے اوپر زیادہ کیا بات کروں, یہاں تو پورے کا پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اچھا میں نا آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو ARY نیوز پہ چلتا ہے, دا رپورٹر. یہاں جی پہلی دفعہ جو ہے نا ایاز لطیف پلیجو رہنما GDA وہ اس چینل کے اوپر آئے ہوئے تھے. تو یہاں 2 لوگوں کو نا مرچیں لگی ہوئی تھی اس کی گفتگو سے. سب سے پہلے جی جو ایاز پلیجو صاحب بات کر رہے تھے تو حسن ایوب جو ہے نا وہ ان کو مرچیں لگی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے عوام نے ایاز لطیف کو منتخب نہیں کیا, ہمیشہ مسترد کر دیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ سندھ میں زرداری خاندان کس طرح جو ہے وہ اپنے پیاروں کو جتواتے ہیں. اچھا جی یہ گفتگو تعصب پرستی آپ چیک کریں. اور پھر پلوجا صاحب نے ایسا وٹ کے جواب دیا اس کو کہ منہ دیکھنے والا تھا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں خاور گھومن کو, چودھری غلام حسین کو, انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک بات کی ہے پلیجو صاحب نے. اچھا پلیجو صاحب نے کہا کہ پھر میں یہ شرط رکھ دوں کہ حسن ایوب ٹی وی پہ بیٹھنے سے پہلے اگر کسی جو ہے وہ میڈیا یا صدر یا جو ہے وہ کسی مطلب ہیڈ نہ ہو تو اب تک یہ میڈیا پہ بیٹھ نہیں سکتا. تو خاور گھومن نے کہا کہ بالکل درست کہا آپ نے, بالکل درست کہا. تو پلیجو صاحب نے ایسی ٹکا کہ ان لوگوں کی بےزتی کی. اور تعصب پرستی اشفاق اسحاق ستی اور حسن ایوب کے چہروں سے عیاں تھی, ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے, اس کو بولنے تک نہیں دیا. یہاں سے آپ اندازہ کریں. لیکن ایاز لطیف پلیجو نے جو حسن ایوب کی کلاس لگائی, جو اشفاق ستی کی جو ہے وہ بینڈ بجائی تھی نا, چس آ گئی ویسے تعصب پرستوں کو جو ہے وہ. اچھا ایف آئی اے والا معاملے کے اوپر نا تو ایکس صارف ہیں AR شہزاد کی, انہوں نے ایک اچھی تجویز دی ہے, مجھے اچھی لگی, میں نے سوچا یہ بھی شیئر کر دوں. اچھا انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اتنا احسان کرے کہ ایک سینٹر بنا دے تاکہ لوگ ٹکٹ بک کرنے سے پہلے وہاں جا کر امیگریشن پروسیس مکمل کروا کر NOC لے لیں. یہ بورڈنگ کے وقت ایئرپورٹ پر لوگوں کو ساتھ کھلواڑ مت کیا کریں. لوگوں کا ٹکٹ روز روز نہیں لیا جا سکتا. آپ نے غیر قانونی امیگریشن روکنی ہے تو کوئی ایسا حل نکالیں جس سے لوگ تنگ نہ ہوں. بالکل یہ جو ایئرپورٹوں کے اوپر آپ جو ہے وہ غریبوں کو اپنا جو ہے وہ اتار دیتے ہیں, آف لوڈ کر دیتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو آن لائن کریں. ٹکٹ کرنے والا ٹکٹ کرنے سے پہلے چیک کر لے, اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اسے درست کر لے. یہ غریب بیچارے اپنے زیورات بیچ کے ٹکٹ کرواتے ہیں, وہاں ایف آئی اے والے منٹ نہیں لگاتے اور ڈپورٹ کر دیتے ہیں. اور اب اندازہ کریں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. لیکن آپ چیک کریں کہ یہاں تو لوگوں کے فاقے پڑے ہوئے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس, بجلی کے بلوں کے اوپر بجلی, پٹرول ڈیزل مہنگے. اور ہمارے پاس جو ہے کیونکہ ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. لیکن آپ چیک کریں ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں, ہمارے پارلیمنٹرینز کی تنخواہیں آپ چیک کریں. اچھا جی پاکستان میں ایک رکن پارلیمنٹ کو $3,530 سے زیادہ رقم ملتی ہے, جو کہ خطے کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے. خطے کے دیگر ممالک میں پارلیمنٹرینز کی تنخواہیں اور مراد جو ہے نا وہ نیپال میں تقریباً $600 ہے, سری لنکا $1,180, بنگلہ دیش $1,400, بھارت $2,913. یہ ان کی تنخواہیں ہیں. اور یہ پتہ ہے یہ ہم سے معیشت میں جو ہے نا وہ سب سے مطلب تکڑے ہیں. ان کے خزانے جو ہے نا وہ نہ یہ کسی کے قرضائی ہیں اور ان کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اتنی معیشت ان کی تکڑی ہے. اور ہماری معیشت جو ہے وہ IMF کے سہارے چلتی ہے, بیرونی جو ہے وہ قرضوں پہ چلتی ہے یا امداد پہ چلتی ہے. اور وہ یہاں ہمارے پارلیمنٹرین کی آپ جو ہے نا وہ چیک کریں, آپ عیاشیاں چیک کریں, باقی باتیں چھوڑیں آپ. اور یہ آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ ہم نے جی ڈیفالٹ سے بچا لیے. بھائی ڈیفالٹ تو ہماری قوم کر چکی ہے. جا کے کبھی قوم سے پوچھا ہے اب نے کہ ان لوگوں کے گھر کیسے چل رہے ہیں. اچھا اور میں گھر چلنے کی بات کر ہی رہا تھا تو نون لیگ کی MP ہیں جی
سمیہ شاہانی، یہ غالباً لئیے سے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئیے میں 8,500 ایک بہت بڑی رقم ہے. وہاں کافی ٹیچر 8,500 میں اپنا گھر زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں. میں نے اپنے فیملی ممبر کو 8,500 میں گھر چلاتے ہوئے دیکھا ہے. میری کزن ٹیچر ہیں، ان کے شوہر 2,000 میں منڈی سے ہفتے کا سارا سامان لے کر آتے ہیں. اندازہ کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور کتنی آسانی سے بنا رہے ہیں، اور منہ بنا کے جو ہے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور بھائی اتنا تو لوگوں کا بل اس سے ڈبل ٹرپل آ جاتا ہے. بجلی کا بل، پیٹرول 300-400 روپے لیٹر پیٹرول ہے. جو دیہڑی کرنے جاتا ہے وہ جو اس کی دیہڑی ہے 1200-1300 ہے، 1300 1200 1000 یہ 800. اور جتنا آپ بتا رہی ہیں اتنا تو بجلی کے بل ان سے ڈبل آ جاتے ہیں. گھر کے کرائے جو ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ، بجلی کے بل ڈبل آ جاتے ہیں. اور آپ جو ہے وہ منہ اٹھا کے کہہ دیتی ہیں کہ آپ 8,500. آپ پھر کیوں نہیں اتنی تنخواہیں لیتے؟ آپ جو یہ 5,000 3,000 پورے خطے میں زیادہ تنخواہیں مار رہے ہیں، آپ پھر کم کریں نا. اگر آپ 8,500 میں آپ اپنا گھر چلا کے دکھائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے. حالانکہ آپ کو بجلی فری ملتی ہے، آپ کو پیٹرول فری ملتا ہے، آپ کو جو ہے وہ باقی بہت سے ایسی جو ہیں وہ جو عام پاکستانی وہ اپنی جمع پونجی خرچ کرتے ہیں، آپ کو صرف مفت میں مل جاتی ہے یہ سب کچھ. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ غیر منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ 8,500 میں گھر چلتا ہے. تو آپ چلا کے دکھائیں نا، آپ اپنی کریں تنخواہیں کم. تو اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر جی، بس یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا جی، خواجہ آصف کو جو ہے نا وہ میاں داؤد صاحب ہیں، یہ نون لیگی ہیں دونوں ہی. یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب آپ سندھ میں قتل پر طنز کرنا شرمناک ہے. آپ کا اگر اخلاقی ہمت ہے نا تو گزشتہ صرف 2 ہفتوں کے دوران لاہور میں تھانہ کے اندر ذہنی معذور بچے کے ساتھ ریپ، پولیس حراست میں 2 خواتین کے قتل، پولیس اہلکاروں کے نوجوان کو اغوا کے بعد تاوان لینے پر مریم نواز سے سوال کریں. یہ ایڈوکیٹ نے جی انہیں شرم دلانے کی بات کی. یہ خواجہ آصف نے جو ہے وہ ایک تانا دیا تھا شرجیل میمن کو، جو کہ میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں. شرجیل میمن کے جو انہوں نے کیا، ان کو اگر قانون ہے تو انہیں سزا دینی چاہیے. اگر پاکستان میں انصاف ہے، نہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں. اور اس کے اوپر میاں داؤد اس نے صحیح نے شرم دلانے کی بات کی ہے کہ یار پہلے اپنے گھر میں تو اپنے گربان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ لاہور میں، باقی پنجاب کو تو چھوڑیں، لاہور میں کیا ہوا ہے. تو اب شرم، اور میں یہی کہوں گا خواجہ آصف صاحب والا اپنا ہی جملہ، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اچھا جی، آخر میں جاتے جاتے پرکاش راج نے پاکستانیوں کے دل جیت لی ہیں. وہ کیسے؟ سنی دیول نے کہا کہ میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، بس روزی روٹی کے لیے فلمیں بناتا ہوں. جس کے اوپر جی پرکاش راج نے کہا کہ روزی روٹی ہم بھی کماتے ہیں پر پاکستان کے خلاف فلم کبھی نہیں بنائی. پرکاش راج جی نے جی بہت ہی مطلب پاکستانیوں کے دل خوش کر دیے اس کے اس جملے نے کہ یار یہ بھائی چارہ، یہ محبت، یا آپ جو ہے وہ فلموں میں نفرت دکھاتے ہیں لوگوں کے، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں پھر ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور یہ سارا سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف اپنے گیم سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب کرکٹ کو آپ دیکھ لیں نا، اس سے پہلے جو کرکٹ ہے وہ جب اس کے اندر سیاست داخل نہیں ہوئی تھی تب جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، مشافہ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. جیسے ہی جو ہے وہ سیاست اندر گھسی ہے کرکٹ کے، تو جو ہے وہ ہم ہاتھ ملانا ایک دوسرے سے گوارا نہیں کرتے. تو یہ حالات ہیں جی. اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. جاتے جاتے میں ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ کوٹ ادو میں جو واقعہ پیش آیا دل خراش، اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سوچیں، ان کی مدد کریں مالی بھی، اور ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ احساس کمتری محسوس نہ کریں. اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.